کپتان کی فتح رہا کرنا کس کی مجبوری بن گیا؟ کپتان سے ڈیل کی منتیں کون کر رہا ہے؟ ریجیم چینج کی تحقیقات بنی حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ۔ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی اور تجزیہ نگار عمران ریاض نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے اپنے ویلاگ میں سب سے پہلے عمران خان کا قوم کے نام پیغام سنایا، جس میں ناظرین عمران خان نے اڈیالہ جیل سے قوم کے نام ایک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہے کہ 2025 اس قوم کے لیے حقیقی آزادی کا سال ہوگا۔ ریجیم چینج کے بعد ملک کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے، کاروبار بند ہو رہے ہیں اور دنیا سے سرمایہ آنے کی بجائے صنعت کار اپنی انویسٹمنٹ نکال رہی ہیں۔ معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ معیشت کی اس بدحالی کی 4 بنیادی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو ملک میں قانون کی حکمرانی ہی نہیں ہے۔ ملٹری کورٹ سے سویلین سیاسی قیدیوں کو سزائیں دلوا کر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اپنا منہ کالا کیا ہے۔ ملٹری کورٹس اور آئینی بینچ بنا کر ملک سے رول آف لا ختم کر دیا گیا ہے۔ اس سے ہمارا جی ایس پی پلس اسٹیٹس بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ بیرونی سرمایہ کاری اب صرف ایک خواب ہے، کیونکہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی کا جنازہ اٹھایا جا چکا ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آپ دباؤ کے ذریعے وقتی طور پر دکھاوے کا استحکام تو لا سکتے ہیں، مگر جب تک ملک میں سرمایہ کاری نہیں آتی اور عوام کا حکومت پر اعتماد بحال نہیں ہوتا، روزگاری اور معاشی بدحالی کو روکا نہیں جا سکتا۔ ملک کی معاشی ترقی کا ایک ہی بنیادی ستون ہے جو اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ انٹرنیٹ کی بندش پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کی گئی اور ملک کی آئی ٹی سیکٹر کو نقصان پہنچایا گیا۔ مستقبل آئی ٹی کا ہے، لیکن آزادی اظہار رائے سے خوفزدہ حکومت نے انٹرنیٹ میں خلل پیدا کر کے نوجوانوں کے روزگار کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ متاثر کر دیا ہے اور ہم عالمی مارکیٹ میں مقابلے کے قابل ہی نہیں رہے۔ وہ سارے کاروبار جو انٹرنیٹ سے منسلک ہیں انہیں تباہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا، جب تک حکومت کی حرکتوں کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام رہے گا تب تک معاشی استحکام کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس فراڈ الیکشن اور جھوٹے نظام پر کھڑے ہوئے اور جھوٹ اور فریب پر کھڑے اس جعلی نظام کے ہوتے ہوئے سیاسی اور معاشی استحکام ناممکن ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے معیشت کی بحالی ممکن نہیں ہے۔ میں 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ملٹری آپریشن مسائل کا حل نہیں، آپ کو دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیر پا سیاسی حل نکالنا ہوگا، ورنہ دہشت گردی کے ناسور کا جڑ سے خاتمہ ناممکن ہے۔ ناظرین، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کے دوبارہ بات کاری کی تجویز خود جنرل باجوہ نے تحریک انصاف کے دور میں کابینہ میں پیش کی تھی، جس پر مراد سعید، نور الحق قادری اور قبائلی علاقوں اور مالاکنڈ سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی نے اس کی شدید مخالفت کی تھی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مقامی آبادی کو اعتماد میں لیے بغیر اٹھائے جانے والا کوئی بھی قدم دیر پا حل نہیں ہے۔ کابینہ کے بعد اس وقت کی اپوزیشن کو بھی فوج اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی طرف سے بریفنگ دی گئی تھی۔ ہماری حکومت کے خاتمے کے بعد پی ٹی ایم حکومت کو بریف کیا گیا تھا۔ اکتوبر 2021 میں جنرل فیض کا تبادلہ ہو گیا اور اس کے بعد کبھی یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں اٹھایا گیا اور نہ اس پر ہمارے دور میں عمل ہوا۔ اگر آبادکاری سے ہی دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے تو مغربی بارڈر کے پار بمباری کیوں کی جا رہی ہے؟ بلوچستان میں دہشت گردی کے مسئلے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور ان ناکام پالیسیوں کا سراسر قصور موجودہ حکومت پر جاتا ہے۔ ان کو اعتراف کرنا ہوگا بلکہ اپنی تصحیح بھی کرنی ہوگی۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ ہمارے سے 2 مطالبات ہیں جو کہ بالکل جائز ہیں اور ان پر فوری عمل درآمد بھی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کو فوری مطالبات کا حصہ اس لیے نہیں بنایا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک طویل کام ہے۔ حکومت اگر مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ اقدامات نہیں کرتی تو ہم ترسیلات زر کے بائیکاٹ مہم کو بھرپور انداز میں بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں معصوم شہریوں کا قتل عام کیا گیا اور کئی لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ یہ لوگ قبائلی علاقوں سے نہیں بلکہ اسلام آباد سے غائب کیے گئے اور ہمیں خدشہ ہے کہ ان لوگوں کو لال مسجد آپریشن کی طرح غائب کر دیا گیا ہے، اسی لیے ان کو حاصل کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اس ساری صورتحال پر عمران ریاض نے تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ ان تمام واقعات کی آزادانہ تحقیقات کروائی جائے، کیونکہ ناظرین حکومت سارا ملبہ عمران خان پر گراتی ہے، جبکہ 9 مئی اور 26 نومبر دونوں روز عمران خان جیل میں موجود تھے۔ اسی لیے ان کا کہنا ہے کہ آزاد اور شفاف تحقیقات کروائی جائیں اور جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو آزاد کیا جائے اور جنہوں نے اصل میں جرم کیا ہے انہی کو سزا دی جائے۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ عمران خان کو بار بار کہا جاتا ہے کہ ریاست سے معافی مانگے۔
عمران خان کا موقف ہے کہ معافی کیوں مانگوں جبکہ میں تو دونوں ہی واقعات میں جیل میں تھا۔ ناظرین، نظام اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو کچھ دو اور کچھ لو کی پالیسی پر رضامند کر کے شرائط پر رہا کر دیا جائے۔ اسی لیے ڈیالہ جیل میں عمران خان سے مختلف ریاستی نمائندے مذاکرات بھی کر رہے ہیں۔ عمران ریاض نے کہا ایک مذاکرات وہ ہو رہے ہیں جو حکومت اور پی ٹی آئی کے نمائندوں کے بیچ میں ہیں، لیکن اصل مذاکرات جیل میں عمران خان سے ریاست کر رہی ہے، اور اس میں عمران خان سے ڈائریکٹ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ خاموش نہیں تو آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے گا۔ اب معاملہ یہیں پر پھنسا ہوا ہے کہ ریاستی نمائندوں کے اس بات پر عمران خان رضامند نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اتنی سختی برداشت کی ہے تو اپنی شرائط پر باہر آؤں گا، کسی بھی قسم کی ڈیل یا کمپرومائز کے ذریعے باہر نہیں آؤں گا۔ خان کہتا ہے کہ نہ تو ہاؤس اریسٹ ہوں گا اور نہ ہی خاموش ہونے کی آپشن کو قبول کروں گا، بلکہ میرا کام بطور سیاستدان عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا ہے، باہر آتے ساتھ وہی کروں گا۔ اسی معاملے پر اب تک ڈیڈ لاک برقرار ہے، لیکن ناظرین نظام چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح عمران خان کو رہا کر دیا جائے اور اس کی بھرپور تیاری بھی کی جا رہی ہے۔ حکومت کو بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ ذہنی طور پر خود کو تیار کر لیں، کیونکہ ناظرین انٹرنیشنل پریشر ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور اب اس سرکار کے اوپر بائیڈن کا ہاتھ بھی نہیں ہے۔ حکومت اور نظام دونوں چاہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے۔ ناظرین اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ اوورسیز پاکستانی اب انٹرنیشنل دباؤ بڑھانے کے لیے اور بھی آگے بڑھ رہے ہیں، اور اب وہ امریکہ میں اس چیز کی لابنگ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو قائل کیا جائے کہ بائیڈن سرکار نے عمران خان کی جو حکومت گرا کر ریجیم چینج آپریشن کروایا، اس کی تحقیقات کروائی جائیں کہ امریکی اداروں نے اس میں کیا رول ادا کیا، اور جو لوگ اس میں ملوث رہے ہیں ان پر میگنسی ایکٹ بھی لگایا جائے تاکہ امریکہ اور یورپ میں موجود ان کی جائیدادیں ضبط کی جائیں اور ان پر سفری پابندیاں بھی لگوائی جائیں۔ اگر یہ ہوا تو ناظرین آئندہ کے بعد کوئی بھی پاکستان میں فسطائیت کرتے ہوئے بہت بار سوچے گا، کیونکہ ان تمام لوگوں کی جائیدادیں اور بچے باہر سیٹلڈ ہوتے ہیں۔ اگر ان کی جائیدادیں ضبط ہو جاتی ہیں تو ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے IRK نیوز۔ اللہ حافظ۔ کپتان کی فتح، رہا کرنا کس کی مجبوری بن گیا؟ کپتان سے ڈیل کی منتیں کون کر رہا ہے؟ ریجیم چینج کی تحقیقات بنی حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ۔ ناظرین ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی اور تجزیہ نگار عمران ریاض نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ ناظرین انہوں نے اپنے ویلاگ میں سب سے پہلے عمران خان کا قوم کے نام پیغام سنایا، جس میں ناظرین عمران خان نے اڈیالہ جیل سے قوم کے نام ایک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہے کہ 2025 اس قوم کے لیے حقیقی آزادی کا سال ہوگا۔ ریجیم چینج کے بعد ملکی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے، کاروبار بند ہو رہے ہیں اور دنیا سے سرمایہ آنے کی بجائے صنعت کار اپنی انویسٹمنٹ نکال رہے ہیں۔ معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ معیشت کی اس بدحالی کی 4 بنیادی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو ملک میں قانون کی حکمرانی ہی نہیں ہے۔ ملٹری کورٹ سے سویلین سیاسی قیدیوں کو سزائیں دلوا کر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اپنا منہ کالا کیا ہے۔